अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे तालीमी इदारों की सिक्योरिटी के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने 31 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का ऐलान किया। पहले तो कहा गया सर्दी की वजूहात की वजह से हम बंद कर रहे हैं, लेकिन बाद में सिक्योरिटी रीज़न सामने आई। चौधरी निसार ने इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है। उनका कहना है कि इतनी छोटी छोटी धमकियों पर स्कूल बंद करना मुनासिब नहीं। क्या कहना चाहिए? पहली बात तो ये है कि छोटी धमकी नहीं है जी। दूसरी बात ये कि चौधरी निसार बहुत सेंसिबल आदमी है, ठीक है, लेकिन उनकी ये बात मेरे नहीं पल्ले पड़ी। ये काफ़ी है जी। बल्कि सच्ची बात है, मुझे उनकी अप्रोच गैर जिम्मेदाराना लगी। या तो उन्होंने परमानेंट बंद कर दिए हैं, कुछ साल के लिए, कुछ 6 महीने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने। चंद दिन के लिए अगर स्कूल बंद करके आप सिक्योरिटी ऑडिट कर सकते हैं, सिक्योरिटी को बीफ अप कर सकते हैं, उसको फूल प्रूफ कर सकते हैं, तो इसमें क्या कबाहत है? ये देखो, एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही है और जंग में चौधरी साहब का तो फौजी किस्म का घराना है, उनको पता होना चाहिए जी कि जनरल जो होता है उसके लिए एडवांस और रिट्रीट ये दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। सो चंद दिन की छुट्टियों के बाद अगर उन्होंने इम्प्रूव कर लिए मामलात को, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर किसी को बात करनी चाहिए। मुझे तो कम से कम फजूल लगी है। अच्छा, इस हवाले से एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि तालीमी इदारों की मसाजिद में खुतबात इंतजामिया की मंजूरी से मशरूत कर दिए गए हैं, और जबकि तबलीगी जमात पर यूनिवर्सिटियों की हदूद में ये हम वो बदनसीब लोग हैं, वो छोड़ो ये सारी बातें, ये ऐसे होनी चाहिए थी। हम वो लोग हैं, आग जब भड़क उठती है ना, तब हम लोग कुआं खोदने का शुरू करते हैं। इन लोगों को बेलगाम छोड़ना चाहिए ही नहीं था। ये वो एलिमेंट ही नहीं है। पूरी तारीख हमारी भरी पड़ी है कि जब इन लोगों को बेलगाम छोड़ा गया तो वो तबाहकुन साबित हुआ है। जी। मैं तो एक खुतबे पे बिलीव करने वाला, ये जो चपड़ चपड़ करते हैं ना कि बड़ा वो इजहार राय, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स लाइफ, क्या तमाशा बनाया हुआ है। और एक और बात, ये बात करते हैं कि जी वो खुतबात कैसे होने चाहिए, गैर मुतनाज़ा। हमारी जिंदगियों का इन्हसार जिन मामला पे है और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन पे तो कभी को मौलवी बात ही नहीं करता। इल्म हासिल करो, सफाई निस्फ ईमान है। सफाई क्या है, रूह की क्या है, आंख की क्या है, घर की क्या है, मोहल्ले की क्या है, शहर की क्या है। सफाई की कितनी किस्में हैं। इल्म, हुसूल इल्म, कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना। इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है। मिलावट करने वाला हम में से नहीं है। फरमाया जो झूठ बोलता है वो हम में से नहीं है, जो खाइन है वो हम में से नहीं है, जो झूठी गवाही देता है वो 1001 मौजूहात ऐसे हैं जिस पे कोई मसलक, कोई फिरका उस पर एतराज कर ही नहीं सकता। जिंदगी गुजारने का सलीका। जिन मामलात के साथ हम सुबह दोपहर शाम डील करते हैं उस पर तो कोई बोलता नहीं, सवाए जन्नत दोजख, जन्नत दोजख, लोगों को खौफजदा करना, डराना या प्रवोक करना। ये दो तीन बिल्कुल एक खुतबा होना चाहिए पूरे मुल्क में, और उसके मौजूआत एब्सोल्युटली गैर मुतनाज़ा हों, जिनका हमें रोजमर्रा की जिंदगी में वास्ता पड़ता है। अच्छा, ये हकीम उल्लाह महसूद के नायब लतीफ़ महसूद ने इतराफ़ कर दिया है कि हम जिहाद नहीं फसाद करते हैं। जेल में आकर जब कुरान शरीफ पढ़ा तो समझ आया कि हम मासूम लोगों को मार रहे हैं। अच्छा देखो कैसी अजीब बात है जी। हम जैसे लोग जिनके बारे में तासुर है, सही है ये गलत, आई डोंट केयर, कि ये सेकुलर हैं और फलाने हैं और बड़े रोशन ख्याल, ये ताने हम सुनते हैं फजूल। मेरे स्टडी में सारे लोग यहाँ के आए हुए हैं, सैकड़ों नुस्खे कुरान पाक के, अंग्रेज़ी के, उर्दू के तराजुम के साथ, तफासीर मुख्तलिफ किस्म की। अच्छा, रेगुलरली पढ़ना, ये लोगों को तो पढ़ता है ना वो रमज़ान में नहीं। ये देखो, ये जो मुजाहिद साहब हैं, जहाद का जो अलम उठाया हुआ है, इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, इसको नसीब हुआ जेल जाके कुरान पढ़ना। इससे अंदाजा लगा लो कि ये कौन लोग हैं, ये क्या माइंड सेट है, इनका क्या लेवल है। ये दीन देखो, एक छोटी सी बात है जी कि मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की मानिंद है जिसके एक उज़्व
پہ اگر چوٹ لگے گی تو پورا جسم جو ہے وہ اس کی تکلیف محسوس کرے گا. کافی نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ اس پہ غور کرو ذرا. یہ حکیم اللہ محسود کا کو بہت قریبی رشتہ دار اس کا جی ہے نائب. کوئی؟ ہاں جی اندازہ لگاؤ. اس کا نائب بھی، رشتہ دار بھی. قرآن کہاں پڑھا؟ جیل میں. اس عمر میں جا کے جیل میں. یہ تو حال ہے ان کا. چلیے بریک کے بعد ہم مزید موضوعات پہ بات کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب، اورنج ٹرین منصوبے کے متاثرین کا احتجاج زور پکڑتا جا رہا ہے. شدید توڑ پھوڑ کی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے. یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ نہیں، یہ کہاں جائے گا یہ تو مجھے اندازہ نہیں، لیکن ایک گزارش میں لوگوں سے ضرور کروں گا. میں تو اس طرح کے منصوبوں کے، ہائی پروفائل گلیمرس قسم کے منصوبوں کے میں تو خلاف ہوں. جی میری تو لاجک ہی اور ہے. لیکن اس معاملے میں یہ ہے جو احتجاج کر رہے ہیں وہ قوم کا کریکٹر ہی اس طرح کا ہو گیا ہے. اب جس کو دیکھو وہ احتجاج کر رہا ہے اور کچھ نہیں ہے پلے، کچھ نہیں ہے صبح احتجاج کا. اینی وے یہ احتجاجیوں کے اور گورنمنٹ کے درمیان کا معاملہ ہے، پیسوں کا معاملہ ہے، مل نہیں رہے، مناسب نہیں مل رہے، وٹ ایور. میں کسی تفصیل میں جائے بغیر، میں نے دیکھا ہے میڈیا پہ یہ تماشا، تو میں اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے صرف ایک اپیل کروں گا کہ توڑ پھوڑ سے اعتراض کریں. وہ آپ کے ملک کی پراپرٹی ہے. جو آپ توڑ پھوڑ کر رہے ہو نا، احتجاج اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، وہ کریں آپ. اچھا پھر ملازمین کو ہیرس کر رہے ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں، وہ اکوپمنٹ مشینری وغیرہ بلڈوزر یا وٹ ایور جو چلا رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بیچارے محنت مزدوری کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں. وہ تو ان کو آپ کیوں ہیرس کر رہے ہو؟ اپنی ملک کی جائیداد یا پراپرٹی جو بھی ہے وہ توڑ پھوڑ سے آپ احتراز کریں. باقی گورنمنٹ جانے اور لوگ جانے. چلیں حسن صاحب، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا نہیں، یہ میرا آپ سے سوال ہے. لیکن یہ بتاتی چلوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں اور کچھ عناصر جو ہیں وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں. لیکن پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہی از اے فرینڈ آف مائن. ہم اکٹھے تھے یونیورسٹی میں، میں اکنامکس میں، یہ فزکس میں تھے، تو دوست ہیں. اس لیے میں کیا کامنٹ کروں. ایک موٹی اصولی بنیادی بات، منطقی بات میں کر رہا ہوں کہ اگر پچھلی 2 ٹرمز میں ان کی پرفارمنس بہترین ہے تو تیسری ٹرم کیوں نہیں؟ سمپل. اس میں تو کوئی فلسفہ نہیں ہے، سادی بات ہے نا. اگر وہ بندہ، ایک چھوٹی سی مثال، پی ایچ ڈیز کی تعداد کوئی زمین سے اٹھا کے آسمان، پریسیڈنٹ پہلے کبھی ہوا ہی نہیں. اور 20 اور باتیں. موٹی بات ہے کہ آپ جس کسی نے بھی کرنا ہے، جو کبھی کمیٹی ہے، وہ دیکھ لیں کہ پچھلی 2 ٹرمز میں کیا اس بندے نے غیر معمولی پرفارمنس دی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہ صحیح. ویری سمپل. چلیں آگے بڑھتے ہیں. بھارت کے صدر پرناب مکھرجی نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ بابری مسجد کی شہادت کو غداری قرار دیتے ہیں. اس سے بھارتیوں کے سر شرم سے جھک جانے چاہیے. سب سے پہلے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انٹلیکچوئل آدمی ہیں، یہ ہیوی ویٹ ہے، یہ سٹیٹسمن کا لیول ہے. سیاستدان جو ہوتا ہے نا، رن آف دا مل ٹائپ، ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہوتی. جو مدبر جسے کہتے ہیں نا، یہ ایک عالی ظرف اور عالی ذہن آدمی کا اپروچ ہے. اعتراف کرنا، گناہ انسان سے، برائی یہ وہ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں. اس کا اعتراف کر لینا اور پھر سرعام اعتراف کرنا کر لینا. اور یہ جو ہوتے ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ لیڈر بیسیکلی ٹیچر ہوتا ہے، تو مکھرجی صاحب نے بیسیکلی اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، بتانے کی کوشش کی ہے. یہی رول ہوتا ہے ایک لیڈر کا، جو بیسیکلی ایوری گریٹ لیڈر از بیسیکلی اے ٹیچر. ٹھیک ہے. تو کاش بر صغیر میں، پورے میں، یہ ہمارے پورے خطے میں یہ مائنڈ سیٹ، ادروائز جو جن ترقی یافتہ دنیا کو حسرت سے ہمارے لوگ دیکھتے ہیں، رزق روٹی کے لیے ان کے در پہ جاتے ہیں، تو کیا ہم لوگوں کے اعضاء کم ہیں؟ کو اللہ نے ویسٹ کو 3 کڈنیز دی ہیں، ہم کو صرف 2 دی ہیں. ہمارے پاس 2 ٹانگیں ہیں، ان کی کو 4 ہیں، ان کی 1 آنکھ پیچھے ہوتی ہے. نہیں، یہ رویے ہیں جو قوموں کے عروج اور زوال کو ڈٹرمن کرتے ہیں. ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر آف اے نیشن.
سو مکھرجی صاحب ڈیفینیٹلی بزرگ ہیں، عالی ظرف ہیں، عالی ذہن ہیں. اللہ کرے ان کے لوگ ان کی اس بات پہ اسی طرح ریئیکٹ کریں جس طرح انہوں نے جس جذبے کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے. چلیں بریک کے بعد حسن صاحب ہم ایک فیڈ بیک شامل کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. میرے مطابق میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج چیف آف آرمی سٹاف جنرل رحیل شریف کی بات کرنا چاہوں گی. ان کی طرف سے مدت ملازمت میں توسیع نہ لینے کا اعلان، اس پہ کافی زبردست خیر مقدم کیا گیا. لیکن آپ نے بھی ایک پروگرام میں، جیو کے پروگرام میں ایک بات کی اس حوالے سے کہ میری دعا ہے کہ قوم کو یہ فیصلہ راس آ جائے. بڑی مجھ سے عائشہ نے پوچھا بھی کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو میں نے کہا عائشہ آپ کو میرے اس جملے میں کون سا ایسا لفظ ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ سمپل. خیر مقدم کنہوں نے کیا ہے؟ گھسے پٹا ایک مائنڈ سیٹ ہے گروپس میں، آؤٹ آف باکس تھنکنگ اس ملک میں ہے ہی نہیں. وہ کن حالات میں کیا بات کر رہے ہو؟ تو میری طرف سے آرمی چیف کل کے جاتے آج چلے جائیں، پہلے چلے جائیں، نہیں ملتی ایکسٹینشن ملتی ہے، میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے. میں نے جو یہ جملہ بولا تھا کہ خدا کرے کہ آرمی چیف کا یہ فیصلہ قوم کو راس آئے، چونکہ مجھے ایسا ہوتا خدشہ ہے. ایک مجھے نہیں لگتا ایک آدمی جس نے کنسیو کیا ہے، ویژولائز کیا ہے، جو لے کے چلا ہے، یہ بالکل مڈل آف دا میچ ایک کیپٹن اگر بہترین طریقے سے پرفارم کر رہا ہے تو بھائی آپ کو بابلے کتے نے کاٹا ہے. مطلب مجھے تو نہیں کاٹا، مجھے یہ عجیب لگا ہے. باقی ان کا فیصلہ ہے، ان کی زندگی ہے، ان کا پروفیشن ہے، ان کا کیریئر ہے، وہ جانے، حکومت جانے. بین الاقوامی سطح پر بھی کافی تبصرے بینو ہاں وہ جو واشنگٹن پوسٹ نے جو کہا ٹھیک ہے نا، وہ پاگل ہیں. اصل بات ہے بھائی کہ کل وائی ٹیک اے چانس، میں موٹی بات کرتا ہوں، کل ان سے بھی کوئی کیپیبل آ جائے جی ٹھیک ہے، یا اتنا کیپیبل نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ یہ قوم کو بیچ منجھتار میں اتنا بڑا انیشیٹو لے کے پہلے کیوں نہیں کسی نے لے لیا؟ تو وہ اگر ریپیٹ ہو گیا وہ سارا کچھ ٹھیک ہے نا، وہ رویے ریپیٹ ہو گئے. تو میں اس پہ کوئی بات، میں نے تو صرف دعا مانگی تھی کہ اللہ کرے آرمی چیف کا یہ فیصلہ قوم کو راس آئے. میرے اپنے تحفظات ہیں. چلیں اسی نوٹ پر ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے. اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گی لکھنا نہ بھولیے MM@geo.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.